أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله خير ناصر ومعين حلول ماہ مبارک رجب بہت بہت آپ سب کو مبارک ہو۔ رجب کی 5ویں گھر گھر پیام لائی ہے، تقی کے پاک چمن میں بہار آئی ہے۔ ولادت باسعادت امام ہادی امام علی نقی علیہ السلام، آپ تمام عاشقان ولایت، عاشقان امامت، عاشقان مہدویت، عاشقان مکتب علیوی اور حیدری کی خدمت میں بہت بہت مبارک ہو۔ کیا کہوں میں اس امام مولا امام ہادی علیہ السلام کے حوالے سے، وہ ہستی جن سے جب کوئی یہ سوال کرتا تھا نا کہ مولا ہم کیسے آپ کو پکارے جب آپ جو ہے ہم سے دور ہوتے ہو، یا جیسے ہم پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، کسی اور کنٹری میں ہیں اور امام جو ہے مدینہ میں ہیں، تو ہم کس طرح آپ کو پکارے؟ تو مولا فرمایا کرتے تھے فحرک شفتیں، تم کیوں فکر کرتے ہو، یہ ہماری ڈیوٹیز میں سے ہے، تم اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ، ہمیں پکارو، جواب ہم تمہیں دے دیں گے۔ آج اس امام کی ولادت ہے جس کے در سے خیرات اور نیکیاں اور کیا بتاؤں آپ کو، غیبی امداد لوگوں کی شامل حال جو ہے ہوا کرتے تھے۔ امام ہادی علیہ السلام سے منسوب ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ وہ امام جس کی پہچان چیریٹی، وہ امام جس کی ایٹریبیوٹس میں علم کے ساتھ ساتھ سخاوت اور سب سے بڑھ کر ہمبلنس، اور یہ کہ وہ در کریم اہل بیت کا در تھا جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، بلکہ کسی کو مانگنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا، وہ ہے امام ہادی علیہ السلام کا در۔ شہر اصفہان سے ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن اور وہ سنی تھا، متوکل عباسی ٹیکس کے سلسلے میں اس بندے کو بلاتا ہے بغداد میں، تو یہ بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ متوکل عباسی کا میں نے پہلے بھی شاید بتایا ہے کہ ظالم ترین تھا، کافر ترین شخص تھا، اور کہا جاتا ہے کہ متوکل کی جو تلوار تھی وہ کبھی نیام میں نہیں گئی، اس لیے کہ جس بھی کسی کو پیشی کے لیے اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا تھا وہ بلا ناغہ وہیں پر اس کے سر کو قلم کر دیتا تھا۔ تو یہ عبد الرحمن اچھی طرح جانتا تھا، اس نے اپنی فیملی کو جمع کیا، ان سب سے وداع کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ اب میرا انتظار نہیں کرنا، میں واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ عزیزان من، یہ شخص عبد الرحمن جو ہے چلا جاتا ہے عراق، اور بغداد جب یہ پہنچا تو بغداد میں اس نے عجیب منظر دیکھا کہ بہت خوبصورت نورانی شخصیت کے حامل، نورانی چہرے کے حامل ایک جوان کو متوکل عباسی کی آرمی جو ہے اس کو پکڑ کے گھوڑے پہ سوار کیے اس کی محل کے جانب لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے دور سے اس نورانی شخصیت کو دیکھ کر دل میں اس نے جس سوچا کہ خدایا کس قدر نورانی ہے، کس قدر پیارا ہے یہ جوان، یا خدا اس کو زندہ لوٹا دے اور اس کی ماں اس کے غم میں نہ رو پائے، بس یہ واپس گھر لوٹ کر جائے، اتنا پیارا نورانی جوان ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ آرمی، وہ جو لشکر تھا، مطلب جو لوگ آئے تھے امام کو لینے کے لیے، وہ اس کے سامنے سے گھوڑے دوڑتا ہوا جو ہے گھوڑے چلے گئے، تو وہاں پر سڈنلی اس نے امام سے کیا سنا، ایک تو یہ کہ تیری دعا پوری ہو گئی، مطلب وہ جوان امام علی نقی علیہ السلام تھے، کہا اے شخص تیری دعا جو ہے اے عبد الرحمن پوری ہو گئی۔ اور عبد الرحمن یہاں حیران رہتا ہے، خدایا یہ کہاں سے مجھے جانتے؟
میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے، میں نے تو ان کے چہرے کو دیکھ کر، فیس کو دیکھ کر میں نے دل میں دعا کی کہ یہ جوان ہیں، نورانی ہیں، ماں باپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ان کو زندہ لوٹا دے، بٹ یہ کہاں سے مجھے جانتے اور یہ بات کہاں سے جانتے کہ میں نے دعا کی تھی، میں نے وش کی اللہ سے کہ یا اللہ اس کو بچا لے۔ یہ 2 نشانی۔ اور گزرتے ہوئے امام نے پھر پیچھے مڑ کے اس سے کہا تجھے رچ لائف چاہیے نا، تیری لائف بہت آگے نکلے گی، تجھے خدا لازوال دولت سے نوازے گا، تیری دعا قبول ہوگی، تجھے اولاد کثیر چاہیے نا، خدا تجھے اولاد کثیر دے گا، اور تجھے حج کرنا ہے نا تو سنو تو 50 حج کرو گی۔ یہ شخص، اس کی رونٹیں کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ جسے باندھ کر لے جایا جا رہا ہے اور وہ جاتے جاتے میرا نام بھی لے رہے، میری نیت سے بھی واقف ہے اور میری حاجتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے میرے آپ کے امام، کہ جن کو کبھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ تو ماؤں سے بھی زیادہ۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں الامام الرفیق الشفیق، امام تو وہ کلوز بیسٹ فرینڈ کی طرح ہے جو اینی ٹائم آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، جو آپ کے دلوں کے حالات سے واقف ہے، جو بنا کچھ کہے ماں کی ممتا کی طرح آپ کی درد اور آپ کی خواہشات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو عبد الرحمن جب گیا متوکل عباسی کے پاس، وہ مطمئن ہو گیا، ڈیفینیٹلی اس نے یہ سب نشانیاں امام سے سن لی تھی، تو واپس جب اس نے اپنا ٹیکس دیا اور واپس جا رہے تھے تو اس نے کسی سے سوال کیا مجھے امام ہادی کا گھر دکھاؤ۔ کہا کیوں؟ تجھے کیا کام ہے؟ تو اہل سنت اور تو اصفہان سے یہاں آیا ہے، تو کہاں سے جانتا ہے؟ کہا بس مجھے پلیز مجھے امام کے پاس لے جاؤ، وہ گھر مجھے دکھاؤ۔ اور جیسے ہی دروازہ کھلا اس نے دیکھا کہ امام اس کے انتظار میں ہے اور امام راہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے امام نے اس کو اپنے ساتھ جگہ دی اور اس کی مہمان نوازی فرمانے کے بعد امام نے پھر اسے یہ 3 خوشخبریاں سنا دی کہ دیکھو خدا تجھے ایک بہت خوبصورت زندگی عطا کرے گا، خدا تجھے اولاد کثیر سے نوازے گا اور خدا تجھے 50 حج نصیب کر دے گا۔ وہیں پہ یہ ایمان لاتا ہے، ولایت علی ابن ابی طالب کے زیور کو پہن کر، مولائی بن کر یہ اصفہان واپس جاتا ہے، اور اس کی نسلوں نے نہ جانے اصفہان میں کیا کیا اس دور میں تشیع اور ولایت علی ابن ابی طالب کے حوالے سے نہیں کیا۔ تو کہتا ہے کہ اس سفر کے بعد امام کی شہادت ہو جاتی ہے، مگر یہ کہ امام نے جو 3 دعائیں، امام نے جو 3 نوید، امام نے جو 3 پیشن گوئیاں کی تھی وہ میں نے دیکھ لی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے 8 بیٹے عطا کیے، خدا نے جو میری ایک شاپ تھی وہ 20 شاپ میں بدل گیا، اور تھرڈ یہ کہ میں نے 50 حج عمرہ ملا کر ٹوٹل 50 کیا، اور 51 ٹائمز، کیونکہ امام نے 50 کہا تھا، جب وہ کرنا چاہا تو وہ میقات پہ جا رہا تھا محرم بننے کے لیے، جا رہا تھا، وہیں پہ جو ہے غشی طاری ہوتی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ مگر یہ بندہ مولائی، یہ بندہ حیدری، اور اس کی نسل کو پروردگار عالم نے پاک قرار دیا، اور اس کی نسل ہمیشہ فخر سے یہ کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب بدعاء علی النقی علیہ السلام۔ ہم اس خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا ہادی کی دعا سے خدا نے میرے فادر کو ہدایت دی، اور اللہ نے ہم سب کو متمسکین ولایت علی ابن ابی طالب میں سے قرار دیا۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور امام ہادی علیہ السلام کی اس فرمان پر لبیک کہتے ہوئے کہ آپ کی خوشنودی کس چیز میں ہے، تو امام نے فرمایا 2 چیز ہے کہ واجبات کے پابند رہو، محرمات سے اپنے آپ کو روک لو، اور ہماری شفاعت اگر چاہیے تو لوگوں کی خدمت میں کبھی بھی پیچھے نہ رہو، خدمت میں سب سے آگے جو ہے حصہ لو، آگے رہو، چیریٹی میں جتنے ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی
موٹیویٹ کر لو اور خود بھی قدم بڑھاؤ کہ تمہارے وقت کا امام تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گے. خدایا ہمارے وجود کو ہم سب کو مہدوی بنا دے، ہمارے ہاتھوں کو دینے والے ہاتھ پروردگارہ ہمارے وجود کو ایک مفید وجود بنا دے. خدایا ہمارے رزق حلال میں اتنی برکت عطا فرما دے، ہم حرام سے بے نیاز ہو. یا اللہ جب تک دنیا میں ہے تیری راہ میں ہمیں نیکیوں میں حصہ لینے کی، حصہ ڈالنے کی اور نیکیوں کا باعث بننے کی توفیق عطا فرما دے. ہم سب کی عاقبت بخیر اور ہادی نور کی ہدایت کے صدقے خدایا ہم سب کو ہدایت اور ہماری مرحومین کی درجات میں بلندی اور ہم سب کو کربلا معلی، نجف اشرف اور سامرا کی زیارت نصیب فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.